اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 دسمبر 2020 جماعت دہم مطالعہ پاکستان، باب نمبر 9، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، صفحہ نمبر 116، پاکستان کے تعلیمی مسائل لے کر گیرجن گرامر ہائر سیکنڈری اسکول، نیو شاہ شمس کالونی، ملتان کی طرف سے نعیم اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، حسب معمول ہم آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ اطیب الطیبین اطہر الطاہرین اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل، ایجوکیشنل پرابلمز ان پاکستان یا ایجوکیشنل پرابلم آف پاکستان۔ جی تو تعلیم سے ریلیٹڈ جو ہمارے مسائل ہیں آج ہم ان پر بحث کریں گے۔ پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل درج ذیل ہیں۔ پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ جی عزیز طلبہ، افراط آبادی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اوور پاپولیشن کا شکار ہو چکا ہے، یعنی پاکستان کی آبادی اس کے وسائل کی نسبت زیادہ ہے۔ افراد کا مطلب زیادتی، جبکہ تفریط کا مطلب کمی ہوتی ہے، تو دونوں ہی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تفریط آبادی، آبادی کی کمی جو ہے وہ وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، جس سے ترقی نہیں ہو پاتی، جبکہ افراط آبادی، اوور پاپولیشن جو ہے یہ بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، یعنی وسائل کی نسبت آبادی زیادہ ہونا یہ غربت کو جنم دیتی ہے۔ جی تو افراط آبادی جہاں دیگر مسائل پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، یعنی ملک میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں قائم نہیں کیے جا رہے جتنی تیزی کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اداروں کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہ ہونے کی وجہ سے تمام طلبہ کو مناسب تعلیمی مواقع نہیں مل پاتے۔ پاکستان میں طلبہ کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی طلبہ کی اکثریت یا تو غریب ہے یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جو سفید پوش جن کو عام طور پر ہم ایک عام اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں، یعنی جو بمشکل اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو ایسے گھرانوں سے ان کا تعلق ہے۔ غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے قاصر ہیں، یعنی والدین جو ہیں وہ ایسے معاشی مسائل کا شکار ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں والدین جو ہیں اپنی دیگر معاشی ضروریات جو ہیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور تعلیم پر جو ہے وہ خاطر خواہ توجہ نہیں دے پاتے، اس لیے وہ بچوں کو سکول بھیجنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ یعنی پاکستان میں لٹریسی ریٹ نہ بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں والدین جو ہیں ان کی اکثریت اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ جی جناب، تو دوسرا مسئلہ صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں، یہ بھی صحت مندانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ان میں کھیل، مباحثے یعنی ڈبیٹس وغیرہ، مشاعرے، تقاریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے، ان سے طلبہ کوئی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جو ماہرین تعلیم ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے
کہ کھیل کا میدان دراصل بغیر چھت کے کلاس روم ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تربیت کے حوالے سے کھیل بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ طلبہ میں بہت ساری صحت مندانہ سرگرمیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کی شخصیت کی تعمیر میں کھیلوں کا بہت اہم کردار ہے۔ یعنی وہ بچہ جو کسی کی ٹیم کا کیپٹن بنتا ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ کس طرح جو ہے اس نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہے، آپس میں تعاون کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہار کو برداشت کرنا، اپنی غلطیوں کو سیکھنا، اور مزید جو ہے وہ آگے جو ہے وہ فردر اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جناب یہ کہا جاتا ہے کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم، کہ عقل سلیم جو ہے وہ جسم سلیم میں ہوتی ہے۔ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک اچھی جو ہے وہ عقل ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا ذہن بھی تندرست ہوتا ہے۔ تو لہذا کھیل بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت کھیلنا، بلکہ کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی ضروری ہے۔ جی، مباحثے ڈبیٹس جو ہیں وہ بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہیں، اعتماد پیدا ہوتا ہے، ان کے جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے، دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کو منوانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مشاعرے جناب یہ بھی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تقاریر جو ہے وہ بھی نہایت ضروری ایک عمل ہے تربیت کے حوالے سے، کہ اس سے جو ہے وہ بچوں کے اندر اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مذاکرے، مباحثے، اسی طرح مطالعاتی دورے، بچوں کو مختلف جو ہے تاریخی جگہوں کی سیر کروانا یا مختلف صنعتوں کی سیر کے لیے لے جانا، ڈیمز وغیرہ، پہاڑی سلسلے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی معلومات میں بہت اضافہ کرتی ہیں۔ اس سے اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جی، تو ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں، تو عزیز طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے لیے یہ مواقع بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اس کے بعد ہے جی اگلا مسئلہ، ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے۔ ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور طلبہ کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، یعنی ان کی نفسیات جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو اکثر والدین کی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر بنے، حالانکہ وہ ایک اچھا بزنس مین ثابت ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا شاعر ثابت ہو سکتا ہے، ایک اچھا قانون دان بن سکتا ہے۔ تو ان کے رجحانات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ اگر ہم جو ہے وہ ان کے رجحانات کے پیش نظر ان کے مضامین کے انتخاب کی اجازت دیں، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بہتر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو طلبہ کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور بہتر نتائج جو ہے وہ نہیں دے پاتے۔ جی، پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بہت کم ہے۔ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم کو سیاست کے حوالے سے کوئی اہمیت حاصل نہیں، یعنی ایک ان پڑھ بھی سیاستدان بن جاتا ہے اور وہ قوم کی قسمت کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی نظر میں، ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کی نظر میں تعلیم جو ہے وہ ایک فضول شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسا سلوک جو ہے وہ تعلیمی شعبے کے ساتھ جاری ہے۔ بہرحال اس کے لیے بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہوتی ہے اس کا 4% اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے ہی بجٹ بہت کم ہوتا ہے، پھر کوئی قدرتی آفات، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائیں، سیلاب، زلزلہ، طوفان، تو تعلیم کا بجٹ کم کر کے ان شعبوں کو دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا شکار بھی ہے۔ تو اساتذہ کی بھی کمی ہے اور اچھے اساتذہ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی شعبہ انحطاط کا شکار ہے۔
ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں، مثلاً طلبہ میں رٹا لگانے اور نقل کا رجحان، سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، امتحانی عملے کا رویہ، وقت کی کمی اور پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ جی یہ تو امتحانی نظام کے نقائص ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سمجھنے کی بجائے ان کو رٹا لگانے کی طرف جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بس اس کو یاد کرو، جبکہ اس کا تھیم، اس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ دوسرا نقل کے ذریعے پاس ہونے کا رجحان ہے۔ تیسرا جناب سوالیہ پرچے جو ہیں وہ امتحان سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں، جس کا جو ہے وہ طلبہ کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو محنت کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ امتحانی عملے کا رویہ درست نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پرچوں کو جانچنے کے طریقوں میں بہت سارے نقائص ہیں، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر جو بچے ہیں جن کے نمبر زیادہ آنے چاہیے وہ کم، اور جن کے کم ہونے چاہیے وہ زیادہ بھی نظر آتے ہیں، چونکہ جانچنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ وقت کی کمی بھی ہوتی ہے۔ پیپر کے دوران جو ہے جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے، طلبہ کی ذہنی استعداد اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحانات شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم ہونا چاہیے جس میں بچوں کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر جانچا جا سکے۔ جی تو اس کے بعد ہے جناب پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے۔ جی تو تعلیمی اداروں میں خاص طور پر کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر تعلیمی اداروں میں مختلف پریشر گروپس اور پولیٹیکل گروپس بنے ہوئے ہیں جو مختلف ہماری سیاسی جماعتوں کے ونگ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں نے وہاں پر اپنے گروپس جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، جو بچے ان گروپس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے تعلیم جو ہے اس پر توجہ نہیں دے پاتے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سکول اور جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ تعلیمی ماحول شدید متاثر ہوتا ہے۔ طلبہ براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ والدین اس امید پر کہ ہمارے بیٹے کا مستقبل اچھا بنے گا ان کو یونیورسٹیز اور کالجز میں بھیجتے ہیں، اور وہ وہاں پر مختلف سیاسی گروپس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے تعلیمی مستقبل ان کا تاریک ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں۔ سرکاری اداروں کا نصاب اور نجی ادارے جو ہیں، جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر آکسفورڈ، کیمبرج اور دیگر پرائیویٹ پبلشرز جو ہیں ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقسام کی سوچ اور مختلف سبجیکٹ میٹر پڑھنے کے بعد ان کی جو ہے وہ اذہان میں ایک یکسانیت اور ہم آہنگی جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے، وہ نہیں پائی جاتی۔ اس سے تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی، نیشنل انٹیگریٹی، قومی یکجہتی، اتحاد کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح ملک کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جی پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے۔ جی تو کئی ایک ایسے ادارے ہیں، سرکاری ادارے، جہاں پر پینے کا صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینٹری کا ناقص نظام، یعنی وہاں پر واش رومز نہیں ہیں، بچیوں کے سکول اور بچوں کے سکول جو ہیں دونوں میں دیہاتوں میں بیرونی چار دیواری بھی نہیں ہوتی، فرنیچر کی کمی ہوتی ہے، پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جناب جو عمارت ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ مسائل جو ہیں ان کا شکار ہیں یہ ادارے۔ ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی ہے۔ جی تو کئی بچے جو ہیں ان کو دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہونی چاہیے۔ دیہاتوں سے شہروں میں تعلیم کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت جو ہے وہ ان کو بہم پہنچائی جائے تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی عزیز طلبہ، ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام جو ہیں وہ سہولیات بچوں کو دی جائیں تو بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور ان کی بہتر تربیت ہو سکے گی، اور اس طرح ہماری قوم جو ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں، اپنے ٹیسٹ سکول میں آ کر لازمی جمع کروائیں، یہاں پر ٹیسٹ اپنے چیک کروائیں، اور عزیز طلبہ سکول کے واجبات بر وقت ادا کریں۔ آپ کے تعاون سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔
مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس فرض سے بھی غافل نہیں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، والدین کا احترام کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے جنت کمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دین و دنیا کی سرخروی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔